بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسلم فی کر ہنتتن فلما حل الاجل استر المسلم الیہ من رجل کرن وامر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاقتاله ثم اقتاله لنفسه جاز. صورت مسئلہ پہلے سمجھ لیجیے. زید و بکر کے درمیان بیع سلم ہوئی. 5,000 روپیہ زید نے دیا اور بکر نے یہ کہا کہ ہم 1 کنٹل، مثال لیجیے 1 کنٹل گیہوں دیں گے. بکر نے جو ہے جب میعاد پوری ہو گئی، مثلاً پہلی رمضان میعاد پوری ہو گئی تو بکر کے پاس گیہوں نہیں تھا، اس نے خرید لیا کسی دوسرے سے. جب گیہوں خرید لیا، اب بکر سے کہہ رہا کہ میں نے قاری صاحب سے گیہوں خرید لیا ہے اور آپ جائیے ان سے گیہوں لے لیجیے. تو ہمارے عرف میں آج دنیا کا جو ماحول ہے، کہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی کہیں گے بھائی چاہے ہم دیں چاہے ہم دلوا دیں. آج کل کیا ہوتا کہ دکان کچھ نہیں، خالی ایک آفس لگا کے بیٹھے، آفس بھی نہیں، خالی فون ہے. کیا ہاں کتنے بوری سیمنٹ چاہیے؟ کہیں 100 بوری ضرورت ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، اور آپ جائیے فلاں جگہ سے اٹھوا لیجیے. جو آڑھت دار ہوتے ہیں، جس کو ڈیلرشپ کہتے ہیں نا، اس کے یہاں کہہ دیا کہ فلاں صاحب آئیں گے تو 100 بوری دے دیجیے گا، میرے نام پہ لکھ لیجیے گا. اس نے دیکھا بھی نہیں، خریدا بھی نہیں، قبضہ بھی نہیں کیا. یہ بیع جائز نہیں ہے. تو ایسے مسلم الیہ نے کہا کہ قاری صاحب سے میں نے گیہوں خرید لیا ہے، آپ جائیے وہاں سے لے لیجیے. یہ جائز نہیں. آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ جو اشیاء منقولہ ہیں انہیں کے لیے کیا ضروری ہے کہ بائع مشتری خرید کر قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد پھر جو ہے کسی کے ہاتھ بیچے. نہیں پڑھا ہے؟ معاذ سر نہیں لا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ سبق میں نہیں تھے. ناغہ کرنے نقصان نہیں ہوتا ہے. اور ایک شرط اور ہے، قبضہ بھی کرے تو مشتری قبضہ کرے، ایک مرتبہ ناپے گا اس سے خریدنے کے لیے، تو اب ناپ کر کے لے گا. 1 کیل ہوا، اب جب یہ بیچ رہا ہے دوسرے کو، پھر ناپ کر کے اس کو دے گا تو 2 کیل ہونا چاہیے. جب تک 2 کیل نہ ہو تب تک یہ بیع جائز نہیں. تو اب اس نے کہا جائیے خرید لیجیے. اب مشتری تو یہ ہے جو مسلم الیہ ہے، تو اب اس سے قاری صاحب سے خریدنے کے لیے مشتری یہی ہے نا. تو اب اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اور رب السلم سے کہہ رہا کہ وہاں سے لے لیجیے، تو بیع صحیح ہوگی. اب آپ یہ کہیں کہ یہاں جو ہے رب السلم کہاں بیچ رہا ہے؟ وہ تو بیع سلم 6 مہینہ پہلے ہو چکی ہے نا. تو بیع سلم ابھی تو بیع ہے. رب السلم نے ابھی خریدا، ابھی خرید کر کے وہ بیچا کہاں؟ بیع تو بہت پہلے ہو چکی ہے، آج تو بیع ہوئی نہیں. تو اب اس کا قبضہ ہی صرف کافی ہونا چاہیے. کہا نہیں، اگرچہ بیع سلم پہلے ہو چکی ہے لیکن جب مسلم فی اس کے حوالے کر رہا ہے، گویا اب یہ بیع جدید ہو رہی ہے. پیسہ تو پہلے لے چکا تھا اور اب جو دے رہا ہے تو بیع جدید گویا اب ہو رہی. تو 2 عقد پا لیا گیا، اس لیے 2 مرتبہ ہونا چاہیے. ہاں اگر جو ہے مسلم الیہ رب السلم سے یہ کہہ دے آپ میرے وکیل ہیں، میں نے قاری صاحب سے 1 کنٹل گیہوں خریدا ہے، تم جاؤ 1 کنٹل گیہوں پر قبضہ کر لو میری طرف سے. اس نے قبضہ کر لیا. پھر یہ کہا کہ جس گیہوں پر آپ نے قبضہ کیا ہے وہ جو میرے ذمے آپ کا مسلم فی ہے 1 کنٹل دینا ہے، وہی اپنے حق میں رکھ لیجیے آپ. تو یہ جائز ہے. پہلے کس کا وکیل ہوا؟ مسلم الیہ کا. تو گویا مسلم وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ. تو جب اس نے جو ہے مسلم الیہ کی طرف سے قبضہ کر لیا اور یہ اس کا وکیل ہو گیا، تو یہ مسلم الیہ کا قبضہ پا لیا گیا.
اب مسلم علیہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے قبضے میں ہے وہ آپ رکھ لیجئے، جو ہمارے ذمے آپ کا واجب الادا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ اب وہ بھی جو ہے جو وکیل ہے، رب السلام بھی وہی ہے اور وہی وکیل بھی ہے، اب وہ کیا کرے، دو مرتبہ ناپے، ایک مرتبہ ناپے گا اس سے لینے کے لیے اپنے جو ہے موکل کی طرف سے، مسلم علیہ کی طرف سے، اور جب اس نے کہا آپ خود رکھ لیجئے تو ایک مرتبہ پھر ناپ کر کے لے، تو اگر دو کیل پا لیا جائے تو یہ صحیح ہے۔ اگر ڈائریکٹ کہہ کے جائیے جو آپ کا میرے اوپر واجب الرحا ہے وہ لے لیجئے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہی سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا شرط ہے، تملیک مستحق، جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو مالک بنا دیں، تو بہت جامع لفظ ہے تملیک مستحق، بغیر تملیک مستحق کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں، وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ کو خبر ملی کہ یہ فلاں شخص ہاسپٹل میں ہے، تو معاذ نے کہا اچھا یہ 5,000 میرے پاس ہیں زکوٰۃ کے، کہنا ضروری نہیں ہے لیکن، اور یہ لے جا کر خرچ کر دو۔ تو یہ گئے لیب میں بھائی کہ انہوں نے ایکسرا کرایا تھا، جانچ کروایا تھی، کتنی فیس ہوئی، کہا 3,000، ان کو دے دیا۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کی فیس کتنی، کہا 2,000، ان کو دے دیا۔ زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی۔ جو اصل مریض تھا وہی تو مستحق زکوٰۃ تھا، آپ نے اس کو مالک بنایا، تملیک مستحق نہیں پائے گا۔ لیب والے مستحق تھوڑی ہیں، ڈاکٹر مستحق تھوڑی ہیں، تو تملیک مستحق ہوا۔ اگر وہ قاری صاحب کو وکیل بنا دے کہ آپ میرے وکیل ہیں، اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم مجھے دینا چاہے تو آپ قبول کر لیجیے میری طرف سے۔ اب انہوں نے ان کو دے دیا کہ یہ پیسے ہیں، آپ جو ہے جو فلاں مریض ہیں بغر ان کو دے دیجیے گا۔ اب انہوں نے جو ہے قبضہ کیا، ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ ادا کی، ادا ہو جائے گی، کیوں یہ وکیل ہے نا، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوا، تو ایسے مت خرچے، ورنہ زکوٰۃ بھی چلی جائے گی اور ادا بھی نہیں، مال جائے گا اور ادا ہوگی تو صحیح، یا تو پہلے ہی آپ ہیلے شرعی کر کے ادا کر دیں تب اس کو دیں، اور یا جو ہے کسی کو یہ موکل وکیل کے ذریعے سے کیا دے دیں۔ ومن اسلم فی کر ہنتتن، جس نے ایک کر گیہوں میں بے شرم کیا، فلما حل الاجل، جب میعاد پوری ہو گئی، جو میعاد دونوں میں مقرر تھی، مثلا 1 رمضان، تو اشترى المسلم الیہ من رجل کرن، تو مسلم الیہ نے ایک تیسرے شخص سے، رب السلام سے نہیں، کسی اور سے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سے نے کیا گیہوں لیا، ایک کر لیا، وہ امرا رب السلام، اور رب السلام کو یہ حکم دیا کہ بے قبض یقبضہ کی قبضہ کر لے، اور قضاءً، یہ قبضہ کرو کون، اپنے حق کی ادائیگی کے لیے، جو میرے اوپر آپ کا ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ قبضہ کر لو۔ کہتے ہیں کہ لم یکن قضاءً، تو یہ قبضہ کر، یہ ادا نہیں ہوگا، کیوں، اس لیے کہ ابھی اس کا رب مسلم علیہ کا قبضہ پایا کہاں گیا، اور مسلم علیہ جو ہے اس کا مشتری ہے، اور مشتری جب تک خرید کر قبضہ نہ کر لے تب تک بیچ نہیں سکتا ہے، اور یہ بیچنا ہی تو پیسہ لیا ہے تو یہ بیع ہی تو ہے۔ ہاں اب اس کی نوعیت بدل گئی، دیکھیے تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ کیسے ہم نے ابھی بتایا کہ آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر وغیرہ کو دیتے ہیں تو کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر اس کے وکیل کو دے دیں، ہاں، یا کسی کو کہتے بھائی ہم نے یہ رقم آپ کو دے دی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو اپنے خرچ بھی کریں، چاہے فلاں بیچارہ بیمار ہے اس کے اوپر خرچ کر دیجیے، اشارہ کر دے، تو اب یہ اپنی طرف سے خرچ کر دیں تب بھی ادا ہو جائے گی، تو وہی ڈائریکٹ کرے تو ناجائز، اور تھوڑے سے رد و بدل کے بعد کیا ہے، جائز۔ وَإِنْ أَمَرَهُ يَقْبِضَهُ لَهُ، اور اگر جو ہے مسلم علیہ نے رب السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ قبضہ کر لیجئے میری جانب سے، میرے لیے، میں نے خرید لیا ہے مگر مجھے فرصت نہیں ہے، آپ قبضہ کر لیجئے، ثم يقبضه لنفسه، پھر اس کو جو ہے دوبارہ قبضہ کر لیجئے اپنے لیے، تو یہ صحیح
لیکن اس کے لیے ایک شرط کیا، فَاقْتَالَهُ ثُمَّ اقْتَالَهُ لِنَفْسِهِ، تو رب السلم نے پہلے اس کو وزن کیا، ناپا، کس کے لیے؟ مسلم الہ کے لیے، اور ثم اقْتَالَهُ لِنَفْسِهِ، پھر دوبارہ اس نے جو ہے کیل کیا اپنے لیے، تو یہ جائز ہے۔ تو لِأَنَّهُ اجتمعت الصفقتان، کیونکہ یہاں دو عقد جمع ہو گئے، ایک عقد مسلم الہ کا اور قاری صاحب سے، یہ ایک عقد ہوا، اور دوسرا عقد کیا ہے کہ مسلم الہ اور رب السلم کے درمیان، تو یہاں دو صفقہ اکٹھا ہو گئے، بشرط الکیل، ناپنے کی شرط سے، کہ پہلے اس نے ناپا رب السلم کے مسلم الہ کے لیے، اب پھر ناپ رہا ہے اپنے لیے۔ فلا بد من الکیل مرتین، تو دو مرتبہ ناپنا کیا ہے؟ ضروری ہوا، کیونکہ دو عقد پائے گے تو دو مرتبہ نہ بچا۔ اس صورت میں تو یہی وکیل جو ہے یہی آپ ذہن میں سے دونوں ہو جا رہا ہے۔ کہاں دونوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک وکیل ہے اور ہاں، اپنا اصیل ہے، اپنا اصیل کہاں؟ نہ، مشتری ہو جائے۔ نہیں، اس نے یہ کہا کہ ہمارا مال جو آپ کے پاس ہے، اب میرے اوپر جو واجب الادا ہے، اب آپ وہ رکھ لیجئے، میرے گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہے جو بیع سلم ہوتی ہے یہ بیع جدید کے حکم میں ہے۔ بیع جدید نہیں ہے، بیع تو پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں وہ نہیں بیع جدید۔ ارے اشارہ کیا ہے نا کہ بیع تو پہلے ہو چکی ہے، لیکن اس کے حکم میں ہے، تو ایک طرف سے وہ وکیل ہو گیا دوسرے کا، دوسرے کا وکیل ہو گیا، اب وہ اسی کے ہاتھ بیچ رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب یہ خود نہیں بیچ رہا، دیکھیے صبح ہو رہا ہے کہ ایک ہی آدمی بائع کا بھی وکیل ہو، موکل کا، مشتری کا وکیل ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں گویا وہ کہہ رہا تو آپ کے پاس جو بیع تو پہلے ہو چکی دو آدمیوں میں، وہ کہہ رہا جو بیع ہو چکی ہے وہ گیہوں آپ رکھ لیجئے، اب میرے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپ کیوں رہا ہے پھر؟ ناپ اس لیے رہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ یہ 1 کنٹل یا 1 پور گیہوں ہے، تو اگر ناپ کے نہیں لے گا تو اب یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مبی ہے نا وہ، اب وہ بیچ رہا ہے، تو جب تک کہ 2 سا اکٹھا نہ ہو جائیں تب تک بیع جائز نہیں ہوگی۔ ایک بائع کا، تو بائع تو اصل میں وہی ہے مسلم الہ، تو اب اس نے بیچا اس کے ہاتھ، تو ایک کیل ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے بیچا تھا اس کس کو؟ مسلم الہ کو، تو ایک کیل اس کے لیے ہو۔ اب جو اس نے خریدا تھا، اب خرید کر کے اب لے رہا ہے، تو اب ایک کیل جو ہے یہ اپنے لیے کرے گا، چاہے یہ ناپے چاہے وہ ناپے کریں، اس لیے فلا بد من الکیل مرتین، تو 2 مرتبہ کیل ضروری ہے۔ کل نہی نبی علیہ السلام ان بیع الطعام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کی بیع سے منع فرمایا ہے، حتی یجری فیہ صاعان، جب تک کہ اس میں 2 سا اکٹھا نہ ہو، یعنی 2 مرتبہ نہ ناپ لیے جائیں۔ کہتے ہیں ھذا ہوا محمل الحدیث، کہتے ہیں حدیث کا محمل یہی ہے کہ ایک مرتبہ جو مشتری ہے وہ ناپ کر کے اپنے لیے قبضہ کرے، اور جب مشتری بیچے تو اب دوبارہ ناپ کر کے کیا ہے؟ دوبارہ ناپ کر کے بیچے وہ، تو گویا 2 سا سے مراد 1 سا بائع کا، 1 سا مشتری کا۔ فلا یعتبر النفع علی ما مر، جیسا کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ والسلم، اب یہی اعتراض جو کیے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رب السلم قبضہ کر رہا ہے تو اس کا 2 مرتبہ ناپنا ضروری ہے، ایک مرتبہ جو ہے مسلم الہ کے لیے، کیونکہ مسلم الہ نے خریدا ہے تو وہ مشتری ہے، تو ایک مرتبہ اس کی طرف سے، اور ایک مرتبہ جو ہے اب یہ گویا رب مسلم الہ اس کے ہاتھ بیچ رہا ہے، تو اب اس کی طرف سے، تو اب سوال کرتے ہیں کہ مسلم الہ کہاں بیچ رہا ہے؟ وہ تو بیچ چکا 6 مہینہ پہلے، آج ایک بیع ہے کہ 2 بیع ہے؟ آج ایک ہی بیع تو ہے۔ کس کی بیع ہے؟ رب مسلم الہ کی اور فلاں آدمی کی، انہی دونوں درمیان بیع ہے، ان کے درمیان بیع 6 مہینہ پہلے ہو چکی ہے، تو ایک عقد ہے، 2 عقد نہیں۔ جب ایک عقد ہے تو صرف 1 مرتبہ ناپنا کافی ہونا چاہیے، تو یہاں 2 مرتبہ کیوں آپ نپوا رہے ہیں؟ اسی اعتراض کا جواب کہتے ہیں کہ والسلم وان کان سابقا،
کہ بیع سلم اگرچہ پہلے ہو چکی ہے لیکن قبض المسلم فی ہے لاحقن، لیکن یہاں مسلم فی پر قبضہ بعد میں ہو رہا ہے نا، تو جب بعد میں ہو رہا ہے تو انہو بمنزلت ابتداء البیع، تو یہ ابتداء بیع کی طرح ہے، گویا آج بیع ہو رہی ان دونوں میں، تو جب آج بیع ہو رہی ہے تو اب دو بیع پالی گئی، ایک عقد مسلم علیہ کا شخص ثالث سے، اور دوسرا عقد جو ہے مسلم علیہ اور رب السلام علیہ میں، تو جب دو عقد ہے تو دو مرتبہ ناپنا بھی کیا ہے ضروری ہے، کیوں لأن العین غیر الدین حقیقتاً وإن جعل عینہ فی حق حکم خاص وہو حرمت الاستبدال فیتحقق البیع بعد الشراء وإن لم یکن سلما، بہت پیچیدہ عبارت ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے 5,000 روپیہ زید نے بکر کو دیا، بکر نے کیا وعدہ کیا کہ ہم 1 کنٹل گیہوں دیں گے، تو زید نے بکر کو جو روپیہ دیا ہے اب بکر اس کا قرض دار ہو گیا 1 کنٹل گیہوں کا، تو بکر کے ذمے جو 1 کنٹل گیہوں ہے وہ عین ہے کہ دین ہے؟ عین، دیکھو دین ہے کر رہے ہیں، عین متعین ہوتا ہے نا، اور جو ذمے میں وہ کیا ہے دین ہوتا ہے، تو مسلم علیہ کے اوپر رب السلام کا کیا ہوا دین ہے نا۔ اب سمجھیے گا، یہ مسلم علیہ نے کہا کہ یہ گیہوں آپ لے لیجئے، جو میرے اوپر 1 کنٹل گیہوں آپ کا واجب الادا تھا اس کے بدلے یہ کیا ہے یہ لے لیجئے، یہ گیہوں کیا ہے یہ عین موجود ہے سامنے نا، جو واجب فی ذمہ ہو وہ کیا ہے دین، اور جو موجود ہو وہ کیا ہے عین، تو دین عین کا فرق ہوا، بہت غور سے سنیے گا، واجب فی ذمہ دین اور جو موجود عین، تو دین جو ہے وہ عین کا عین ہے کہ غیر ہے؟ عین نہیں غیر ہوتا ہے، جو واجب ہے کیا یہی گیہوں واجب تھا؟ کوئی بھی واجب دے دیتے وہ، تو جو دین ہوتا ہے وہ واجب کا عین نہیں ہوتا، دین الگ ہے عین کیا ہے الگ ہے، تو اب جو ہے واجب فی ذمہ 1 کنٹل گیہوں تھا وہ ہے دین، اور یہاں 1 کنٹل گیہوں موجود ہے یہ ہے عین، تو کہتے ہیں وَأَنَّ الْعَيْنَ غیر الدین، کہ عین کیا ہوتا ہے دین کا غیر ہوتا ہے، تو جب عین جو غیر کا جو ہے وہ دین عین کا کیا ہے غیر ہوتا ہے، تو وَإِن جُعِلَ عَيْنُهُ فی حق کے حکم خاص، اگرچہ اسے دین کو عین قرار دیا گیا صرف ایک خاص حکم میں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھیے، مبی یا سمن اس پر قبضہ کر لینے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتے نا، تصرف نہیں، تو اب زید نے 5,000 تو دے دیا اور طے ہوا 1 کنٹل گیہوں، تو 1 کنٹل کیا ہے گیہوں، تو دین ہو گیا، تو جب دین کیا ہے عین کا غیر ہے، اچھا اور جو اس کے مسلم فی ہے جو متعین ہوا ہے وہی دینا اس پر واجب ہے، اس میں تبدیلی حرام ہے، یہ مسئلہ بھی گزرا ہے نا، کہ اگر مثلا گیہوں مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تب 1 تھان کپڑا ہی دے دیجئے جو 5,000 لیے ہیں، تو یہ استبدال جائز ہے نہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر گیہوں دستیاب ہو تو ادا کریں، نہیں تو 5,000 روپیہ واپس کر، یہی حکم ہے نا، اب 5,000 واپس کر دیا، اب کہتے اب بولیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ 1 تھان گیہوں کپڑا دے دیجئے، تو کہا کہ یہ بھی 5,000 کا ہے، تو کہا یہ 5,000 لے لیجیے، تو پہلے وہ پیسہ واپس کرے، پھر یہ جو رب السلام تھا پہلے اسی پیسے سے وہ کپڑا خرید لے،
اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ جو آپ کے ذمہ واجب ہے اس کو نہ دے کر کے نہیں دے پا رہے ہیں تو کپڑا دے دیجیے یا فلاں سامان دے دیجیے، یہ دین اور عین جو ہے الگ الگ ہے نا، تو یہاں استبدال جائز نہیں ہے۔ اب پھر سنیے، ہمت ہے، اب بھاگیے گا نہیں، دین عین کا غیر ہے اور استبدال جائز نہیں، حرام ہے۔ 5,000 روپیہ انہوں نے لیا تو گیہوں واجب فی ذمہ ہوا، یہ دین ہوا، اور اب کہہ رہے ہیں یہ گیہوں لیجیے، تو یہ تو عین ہوا، اور عین دین کا غیر ہوتا ہے، تو جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہے وہ دیجیے کہ یہ گیہوں دیں گے آپ۔ اگر یہ دے رہے تو استبدال نہیں ہوا، جو ذمے میں واجب تھا اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں، یہ گیہوں دے رہے ہیں، تو استبدال ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اور یہ حرام ہونا چاہیے نہیں ہوا۔ تو اب بتاؤ ممکن ہے کہ مسلم فی ادا کر سکے؟ تو اس نے گیہوں تو لیا نہیں ہے، پیسہ لیا ہے، ذمے میں گیہوں واجب ہوا ہے، تو جو واجب فی ذمہ ہے وہ ایک خیالی چیز ہے کہ یہ خارج میں اس کا وجود ہے، کون سا گیہوں واجب ہوا ہے وہی دے، تو ایک خیالی ہے، صرف تصور ہے، خارج میں تو اس کا وجود نہیں ہے۔ تو اگر گیہوں خارج میں موجود ہوتا تو بے سلم کہاں ہوتی، بے مطلق نہ ہوتی؟ تو دے گا تو جو خارج میں گیہوں موجود ہے، چاہے اپنے پاس سے دے، ننھیال سے ادھار لا کے دے، کسی سے قرض لا کے دے، تو لا کے دے گا، تو جب دے گا وہ عین ہوگا، اور دین عین کا غیر ہوا، تو جو واجب فی ذمہ تھا وہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے بدلے دوسری شے دے رہے ہیں، تو یہ حرام ہوگا نہیں ہوگا؟ حرام سے چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں اس چھٹکارے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دین اگرچہ عین کا غیر ہوتا ہے لیکن اس حکم خاص میں دین عین کا عین ہوتا ہے، عین کی مثل ہوتا ہے۔ جب عین کہہ دیا جو واجب فی ذمہ وہی گیہوں ہے، تو جب یہ دین اور عین دونوں کیا ہے، ایک ہی ہو گئے، غیر نہیں رہے، لیکن مطلقاً نہیں، صرف کیا اس حکم خاص میں، تو اب جائز ہوئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ دین عین اگرچہ دین کا غیر ہے حقیقتاً، لیکن اگرچہ وہ عین قرار دیا گیا فی حکم خاص، ایک خاص حکم ہے، وہ کیا، وہ حرمت الاستبدال، اور وہ بدلنے کے لیے، حرمت کے لیے، فیتحقق البیع بعد الشراء، تو جب جو ہے مشتری حقیقت میں کون ہے، مسلم الیہ، جب مسلم الیہ نے خریدا تو اب ایک بیع تو وہ ہو گئی، تو جب وہ خرید لیا اب اس سے جو ہے اب گویا رب السلام سے آج بیع ہو رہی ہے، تو رب السلام اور مسلم الیہ میں بیع 6 مہینہ پہلے نہیں ہوئی، کب ہو رہی ہے؟ کب؟ جب پہلے اس نے خرید لیا ہے تب، وہی کہہ رہے ہیں کہ فیتحقق البیع بعد الشراء، تو اب بیع متحقق ہوگی خریدنے کے بعد، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیع سلم مانے تب یہ تقریر ہوگی، تو بیع سلم مانے تو جب مشتری یعنی مسلم الیہ رب السلام سے کہے کہ آپ قبضہ کر لیجئے میری طرف سے، اور پھر میرے ذمے جو آپ کا واجب تھا اس کو لے لیجئے، تو گویا اب وہ جو ہے 5,000 روپیہ جو اس پر قرض باقی تھا اس کے بدلے میں آج یہ بیع کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گئے، بیع سلم ماننے میں اب یہ بیع جدید ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تعبیر بدل دیتے ہیں، ہم بیع سلم نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زید کو 5,000 روپیہ قرض دیا تھا، اب 5,000 روپیہ نہ دے کر کے اس کے بدلے میں جو ہے گیہوں دے رہا ہے، جس کو بیع سلم کہیں گے کہ قرض کا معاملہ کہیں گے؟ تو اگر بیع سلم مانیں گے تو 2 مرتبہ قبضہ کرنا ہوگا، 2 مرتبہ ناپنا ہوگا، اور اگر بیع سلم نہ مانے، قرض مانے کہ زید نے بکر کو 5,000 قرض دیا ہے، اور بکر یہ کہہ رہا ہے کہ 5,000 تو میرے پاس نہیں ہے، ان کے بدلے میں 1 کنٹل آپ گیہوں لے لیجئے، اب گیہوں میں نے خالص سے خرید لیا ہے اور آپ ان سے جا کر کے لے لیجئے، تو یہ 2 بیع ہے کہ 1 بیع ہے؟ ایک ہی بیع ہے۔
تو جب رب مسلم علیہ جس کو آپ نے کہا، اب مسلم علیہ نہ کہیے، اب قرض دار کہیے، مقروض. جب مقروض نے یہ کہا کہ میں نے گیہوں خرید لیا ہے خالص سے، اب آپ اس پر قبضہ کر لیجئے. جو ہمارے ذمے آپ کا 5,000 قرض تھا، تو یہاں تو 2 بے ہے نہیں، تو اب 2 مرتبہ کیل ضروری ہے. ایک مرتبہ تو کیل کرے گا کس کی؟ مقروض کی طرف سے، جو اس نے خریدا تھا. ایک کیل کافی رہے گا. تو 2 کیل کی صورت کب ہوگی؟ جب بے سلم قرار دیں. کہتے وَإِن لَمْ يَكُنْ سَلَمًا، کہتے ہیں اگر یہ معاملہ سلم کا نہ ہو، وہ کانا قرضن، اور معاملہ کس کا ہو؟ قرض کا ہو. فَأَمَرَهُ بِقَبْضِ الْقُرِّ، اور مسلم ملے نہیں، قرض کہا کہ نہیں، قرض دار جو ہے، تو یہ قرض دار نے اس کو یہ حکم دیا کہ ہم نے گیہوں خالص سے خرید لیا ہے، تم جا کر کے قبضہ کر لو. تو اس نے جو ہے قبضہ کرنے کا حکم دیا، تو جازا، تو یہ معاملہ جائز ہے. لِأَنَّ الْقَرْضَ إِعَارَةٌ، کیونکہ قرض کیا ہے؟ عاریت ہے. اور ولہذا، اور عاریت میں وہی چیز دی جاتی ہے. مثلا ہم نے ان کو دیا جو ہے چھری، ان کے مہمان آئے ہیں اور مرغا ذبح کرنا ہے. مرغا ذبح کر لیا، مہمان چلے گئے، اب چھری نہیں دے رہے. ہم نے کہا قاری صاحب گوشت نہیں پہنچائے تو چھری ہی دے دیجیے ہماری. تو ایک دوسری مرچانی چھری لے کے کہا قبول کر لیجیے. ہم نے کہا چپ رہو، جو مجھ سے آپ عاریت پہ لے گئے تھے وہی چاہیے نا. ہاں قرض میں وہی نہیں ہوتا ہے بھئی. جو روپیہ آپ ہم سے قرض لے گئے، 2 ہزار کا نوٹ، آپ 10 کا روپیہ لے کے آ رہے ہیں، ہمیں انکار ہوگا؟ ہم نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں، آٹا نہیں، آپ 5 کلو آٹا دے دیجیے. آپ نے دے دیا. ہم نے کہا جب آئے گا تو ہم دے دیں گے آپ کو. تو جو آٹا آپ نے دیا ہم نے تو استعمال کر لیا، اب آپ کو دیں گے وہی کہ دوسرا؟ تو قرض میں کیا واپسی کیا ہوتی ہے؟ اسی کی کہ دوسرے کی؟ دوسرے کی واپسی ہوتی ہے. اور عاریت میں کیا ہے؟ جس کو آپ نے لیا ہے، اس لیے اس کو اعارہ کہتے ہیں. اور اس میں تبدیل کریں گے تو جائز نہیں ہے. کہتے اس لیے کہ قرض اعارہ ہے. ولہذا ينعقد بلفظ الاعارہ، کہتے اسی لیے قرض جو ہے منعقد ہوتا ہے لفظ اعارہ سے. ہم نے کہا کہ 1,000 روپیہ قرض دے دیجیے، تب بھی صحیح. ہم نے کہا 1,000 روپیہ بطور عاریت دے دیجیے، تو کیا ہو؟ قرض ہی ہے. فکان المردود عین الماخوذ، تو جو واپس ہو رہا ہے تو گویا یہ وہی ہے جو اس نے لیا تھا. تو 5,000 روپیہ آپ نے جو ہے دیا تھا ان کو، زید کو، اور اب زید نے جو ہے 5,000 نہ دے کر کے 1 کنٹل گیہوں دے رہے ہیں. تو گویا 1 کنٹل جو اس نے لیا تھا بے عین ہی کیا ہے؟ وہی دے رہا ہے. جب بے عین ہی وہی دے رہا ہے تو دوبارہ کیل کی حاجت ہے؟ کہتے فکان المردود عین الماخوذ مطلقاً، کیونکہ جو واپس ہو رہا ہے تو یہ اس کا عین ہے جو اس نے لیا تھا. لیکن کیا بتاؤ، لیا تھا روپیہ، دے رہا ہے گیہوں، وہی ہے. اس لیے حکمن کہہ رہے ہیں نا، عین الماخوذ مطلقاً حکمن فلا یجتمع الصفقتان. تو یہاں 2 صفقہ جمع نہیں ہوا، صرف جو ہے جو قرض دار ہے اس کی اور خالد کی بے ہے، اور یہ زید اور جو ہے بکر کے درمیان یہ بے کا معاملہ نہیں ہے. تو جب 2 عقد 2 صفقہ نہیں ہے تو 1 مرتبہ ناپنا کافی ہے. بھائی سلام تو بالکل ختم ہو گئی. ہاں، تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا بھائی سلام کا بتانا؟ بے سلم کہہ رہے ہیں کہ اگر بے سلم مانیں گے، بھئی 5,000 روپیہ لے لیجئے، ہم اس کو دے دیجئے گا، کہ ہم سے بے سلم کر لیجئے. اگر بے سلم اس کو آپ کرا دیں گے تو 2 مرتبہ ناپنا ہوگا. اور بے سلم نہیں، قرض کا معاملہ کرا دے دیں تو جائز ہو جائے گا. ویسے ہی اگر کوئی بھائی سلام کرے گیہوں پر کچھ دنوں کے بعد نہ دے پائے تو کہے کہ ایک کام کرو، قرض کے طور پر کپڑا لے لو. نہ، اس کو قرض مان لیں گے جو 5,000 پہلے دیا ہے. نہیں، قرض تھوڑی کہیں گے. بے سلم جو ہے کہیں گے کہ اگر بے سلم کا معاملہ ہے تب 2 مرتبہ ناپنا. اگر بے سلم کا معاملہ نہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، تو ہو جائے گا. ہاں تو پہلے بے سلم تھی لیکن پہلے بے سلم تھی، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ جب تک نہیں ناپیں گے جائز نہیں ہے. اور اگر بے سلم نہ ہو، معاملہ قرض کا ہو تو صحیح ہے.
सलम को बाद में करना बना नहीं सकते हैं। ये तो दो कहा 5,000 आपने दिया है, बै सलम के तौर पर दिया है, तो 2 मरतबा नापना होगा। अगर कर्ज के तौर पर दिया है तो 1 मरतबा नापना होगा। तो फिर मामला तो यहाँ से चला था ना कि बै सलम है तो 2 मरतबा नापना है और उसी नहीं, यहाँ ब्याज का इसकी जवाब देना है। उस नहीं, कर्ज कहाँ देखिए, 2 सूरत हो गई कि 5,000 दिया, कहा कि हमसे बै सलम कर लीजिए, 5,000 गेहूँ रुपये दे दीजिए, हम आपको 1 कुंटल गेहूँ देंगे। अब पूरी गुफ्तगू वही है कि उसने खरीदा किसी और से, तो कहा कि ये जायज़ नहीं होगा जब तक ये 2 मरतबा ना नापे। और अगर यही मामला हो इस तरह इब्तिदान कि 5,000 आप हमें कर्ज दे दीजिए, कर्ज देने की बात आई है तो उसने कहा 5,000 के बदले 1 कुंटल गेहूँ आप ले लीजिए, जो 5,000 वाजिबुल अदा है उसके बदले में गेहूँ ले लीजिए, और गेहूँ तो है नहीं लेकिन मैंने ख़रीदा है ज़ैद से, अब आप जाइए उससे ले लीजिए। तो इब्तिदानी मामला कर्ज का है ना, लेकिन बात मामला सब कुछ वही, खाली लफ्ज़ों की ताबीर का है। भाई 5,000 हमें कर्ज दे दीजिए, पहली रमज़ान को हम अदा कर देंगे, तो मामला किसका हुआ? कर्ज का। अब जिसने कर्ज लिया है उसने गेहूं खरीदा किसी और से, तो हमने गेहूं खरीद लिया, उसी 5,000 के बदले में आप जो है गेहूं ले लीजिए तुमसे। तो अब 1 मरतबा उसे नापना होगा कि जो कर्जदार है उसकी तरफ से बै हो रही है, तो दोबारा अपने कब्जा करने के लिए नापने की हाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि 2 अक़्द यहाँ नहीं पाए गए। लेकिन जब बै सलम इब्तिदान है ये, तो अब 2 मरतबा क्या है, कैल करना होगा। वमन असलमा फ़ी कुर्रिन,